کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، جب بھی کسی ناجائز کام کی خواہش دل میں جنم لے، جب بھی کسی حرام کام کو دل مچلے، تو اس کو قربان کرو، اس کو قربان کرو۔ مثلا جب زندگی گزار رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، مجلسیں بھی ہیں، اور مجلسیں گرم کرنے کا ایک لازمی حصہ تقریباً یہ ہے کہ اس میں کسی کی غیبت ہو جائے گی، اور جب غیبت کرنے کو دل چاہے گا تو دل مچلے گا کہ فلاں کا ذکر آ گیا، لاؤ یہ بات کہہ دوں، مزہ آ جائے گا، مجلس گرم ہو جائے گی، لوگ اس جملہ بازی پر، اس فقرہ بازی پر واہ واہ کریں گے، یہ دل میں چل رہا ہے۔ اس وقت تمہیں یاد آئے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اس وقت تمہیں یاد آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، اور اس خیال کے آنے سے تمہارے دل جو مچل رہا تھا غیبت کرنے کو، کسی دوسرے کا برائی سے ذکر کرنے کو جو دل چاہ رہا تھا، تم اللہ کے آگے اس کو، اللہ کے سامنے اس کو قربان کر دو۔ یہ ہے قربانی جو مطلوب ہے، یہ ہے میری زندگی اللہ کے لیے۔ بازار میں نکلے ہو، چاروں طرف نگاہوں کے لیے فتنے ہیں، اور صورتیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ دل مچل رہا ہے کہ نگاہ ڈال لو، لذت لے لو، تھوڑی دیر کا مزہ حاصل کر لو۔ تصویریں لگی ہوئی ہیں، بے پردگی کا سیلاب ہے، اور نگاہ اس کی طرف ڈالنے کو دل مچلتا ہے، دل چاہتا ہے کہ کر گزروں۔ اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تمہارا جینا اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے یا اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ جو تمہاری خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس کو کچلنا ہوگا، اس کی قربانی دینی ہوگی، اور جب قربانی دو گے تو پھر یہ کہنے کا تمہیں حق حاصل ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے۔